بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو اب تو ہم چونکہ پیر تیار کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں۔ ہمارا آئیڈیا ہے کہ اب جتنے بھی پیر صاحبان بیٹھے ہوں وہ سب ہمارے دوست ہوں اور ہمارا ہی سبق پڑھیں۔ تو چونکہ سبق پڑھنے سے ایک روحانی پاور ملے گی، ایسا لگے گا جیسے آپ کو خون کی بوتل لگ گئی، اور ایک انرجی اور سٹرینگتھ ملے گی، اور پھر جو آپ سوچا کریں گے وہ ہو رہا ہوگا۔ ہم نے تھوڑے دنوں پہلے یعنی ایک ہفتہ پہلے اریبہ سے اور دیوانی سے یہ عرض کی تھی کہ وہ 1,00,000 روپے مہینہ ہمیں کما کے دیا کریں۔ تب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کیسے کمائیں گی، تو انہوں نے بھی نہیں پوچھا، چونکہ سنتے سب ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کا حل پوچھیں کہ سر اس کا حل کیا ہے، کہ ہم تو ابھی بچے ہیں روحانی دنیا میں، تو ہم یہ 1,00,000 روپے مہینہ آپ کو کیسے کما کے دیں گے۔ پھر اسی طرح قاری فاروق صاحب ہیں، حافظ ظہیر صاحب ہیں، حافظ تسکین صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، چیئرمین ٹیکسلا نوید احمد صدیقی صاحب ہیں۔ اگر یہ ہماری روحانیت پر کام کرتے تو پیسہ خود بخود آتا، چونکہ ہماری جو روحانیت ہے یا ہمارا جو انداز ہے وہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے خوشبو بوتل سے باہر نکلتی۔ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ یہی تجربہ کیا کہ جب ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے اور آنا جانا لگا رہا تو ہمارے ساتھ رہنے والے دوستوں کے، رشتہ داروں کے کام بھی خود بخود بنتے رہے، اور وہ ہمیں بتاتے رہے کہ سر آپ کے پاس آنے سے یہ فائدہ ہوتا، سر آپ کی چائے پینے سے یہ فائدہ ہوتا، سر آپ کے پاس کھانا کھاؤ تو بہت مزہ آتا۔ تو لوگ ہمیں بتاتے رہے اور ہم نے کبھی پیسوں کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اب چونکہ ہر طرف ہی غربت ہے، ہر طرف ہی مسائل ہیں، جب کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ سر وہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، وہ رشتہ نہیں ہو رہا، وہ پروجیکٹ نہیں ہو رہا، جو کام ہوتا ہے وہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، اس سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی کہ یہ ہمارا سبق ہی نہیں پڑھتے۔ اگر سبق پڑھتے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص عطر لگائے اور خوشبو نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص تلاوت سنے اور مزہ نہ آئے۔ تو جیسے پروگرس ہمیں چاہیے کہ کون کیسے جی رہا ہے، جیسے اب اریبہ فیملی جو ہے، ظاہر ہے اگر اریبہ، اس کی مدر، ان کے والد صاحب یہی کام کرتے، لوگوں کو سبق دیتے، سبق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر وہ اس سبق کو پکا پکڑ لیتے تو ان کا کاروبار بھی فلورش ہوتا، ان کو یہ کہنے کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ ہمارے معاملے ٹھیک نہیں ہو رہے، چونکہ یہ جو معاملہ ہے ہمارے والا، یہ پورے کے پورے اس میں شامل ہونا پڑتا، پورے کے پورے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو 25% اس میں شامل ہو گئے، کبھی سر کو مل لیا، کبھی محفل سن لی، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پکا، یعنی روٹی آپ کھانا بھول سکتے، ناشتہ کرنا بھول سکتے، لیکن یہ کام نہیں بھول سکتے۔ ہم اب اریبہ کو تو بتا رہے ہیں کہ یہ فیملی یہ ٹینچ میں کام شروع کرے، پیسے کمائے اور اپنی کوٹھیاں بنائے اس رستے سے، چونکہ اس رستے میں جتنی دنیا میں ہیرا پھیری اور جھوٹ اور فراڈ ہے، اور لوگ کما ہی رہے ہیں پیسے، ٹوکن بیچ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے ہمارے انداز کو دیکھ کر یہ کہا بھی، کہنے لگے کہ وہ کون سی جگہ ہے، راول ڈیم، چک شہزاد، کہ چک شہزاد میں کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس لمبی لمبی کاریں آتی ہیں اور لائنیں لگی رہتی ہیں، اور اس کے پاس ایک بھوتنی ہے۔ ہمارے دوست جو ہمیں بتا رہے کہ اس کے پاس ایک بھوتنی ہے، وہ اسی سے ساروں کے کام کرائے جا رہا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بھوتنی والے، ہم نے ان دوست کو کہا بھی کہ وہ ٹھہرا تو پھر بھوتنی والا نا، اور ہم ٹھہرے اللہ والے، تو یہ اللہ والے جو ہیں یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اگر فرض کر لو ڈنمارک والے کام کرتے، اب تو ہم مجبوراً کہہ رہے نا، آپ سے مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ کام پہ آ ہی نہیں رہے، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر
ڈنمارک والی پارٹی یا یو کے والی پارٹیاں یہ ہماری پاور لے لیتی اور ان کے پاس ان کی قربت میں بیٹھنے سے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے تو کیا پیسہ کمانا اس رستے سے مشکل تھا؟ اس کو بھی ایز اے پروفیشن ہی لے لیتے ہم کہ دنیا میں پیر فقیر بہت سے ہیں، 1.25 بیٹھے ہیں اللہ کے ولی۔ ہمارا جو طریقہ ہے بہت ہی سادہ اور سمپل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، جو پڑھتا رہے گا پڑھاتا رہے گا اس کے ساتھ فرشتے لگ جائیں گے، اور فرشتوں کی وجہ سے جو بھی اس کی قربت میں بیٹھے گا اس پہ فضل ہوگا اللہ کا۔ تو یہ تو بہت آسان کام تھا کہ جو آتا اس کی خدمت بھی کرتے، اس سے پیسے بھی لیتے، اپنا ریٹ رکھتے اور جاب کی نیچر کے حساب سے پیسے لے لیا کرتے۔ تو جیسے حافظ فاروق صاحب ہیں، اگر وہ فرض کر لو کہیں نوکری کر رہے ہیں کسی کی اور پیسے اتنے سے ملتے ان کو، تو یہ جو کام تھا ہمارے والا، یہ تو کسی ایک کا مسئلہ حل کرتے تو 20-30 ہزار روپیہ ایسے ہی لے لیتے۔ اتنے اسپتالوں کے سامنے لوگ جا کے وہاں مر رہے ہوتے، اگر وہیں جا کے بیٹھ جاتے اور دم کرتے 10 منٹ تلاوت کرتے، شام کو آتے 10-20-50 ہزار روپیہ کمایا ہوتا تو یہ کوئی برا کام تھا؟ لیکن لوگ پیسے کمانے کی طرف یا کام کرنے کی طرف آ نہیں رہے، اس لیے بھی ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے خود بھی ڈوبے ہیں، ہمیں بھی مروا رہے ہیں۔ 15 سال 20 سال تھوڑے ہوتے نہ یہ دنیا میں پروفیشنلی کوئی۔ تو آپ سب کو اجازت ہے کہ اریبہ فیملی بھی جب یہ کام کرے گی، سبق دے گی، سبق پڑھے گی، یہ جو سبق کا پڑھنا ہے یہ آپ کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں تو اللہ کا سبق پڑھ رہی ہوں۔ بتانے والا MN صدیقی ہے، اور ہم پیری فقیری کی بجائے انسانیت کو زیادہ فوکس دیتے، چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپنے آستانے ان سے نکلو، دنیا مر رہی ہے اور ہم یہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو اب مہربانی کر کے سوشل پوری دنیا میں ہمارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں سب کو اجازت ہے کہ وہ پیسے بھی لیں، کام کریں، دم درود کریں، اسے بھی پروفیشن بنائیں۔ فرض کر لیں، ایک مثال ہی دیتا ہوں کہ ڈنمارک میں ہمارا ایک دوست ہے، اس کی تنخواہ ہے 10,000 وہاں کے ریال، اور اگر وہ یہ کام کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تو 10,000 تو وہ ایک دن میں کما لیں، اور پھر آزادی بھی ہے، پھر عزت اور رسپیکٹ بھی ہے کہ لوگ ہاتھ بھی چومتے، پاؤں بھی چومتے، اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں روپے لگاتے، لائن میں کھڑے رہتے۔ تو اس کو انڈسٹری بنائیں، ہماری انڈسٹری، اس میں پیسہ ہوتا تو ہم سب کی خدمت کیا کرتے، 3 ٹائم کھانا کھلایا کرتے، ارادہ دین کہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ 15 سال کے بعد بھی ہمیں یہی کہیں کہ سر وہ میں بہت پریشان ہوں۔ کس بات کی پریشانی؟ کوئی پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا جان کی باتیں سنتے، تو پریشانی سے کام نہیں چلے گا، کچھ کر کے دکھائیں۔ شیخ اوپرا شریف والے لوگ تو ہمارے پیر صاحب کی بارگاہ میں چلے جاتے، وہاں بیٹھے رہتے، دھرنا دیتے، سبق پڑھتے جو سبق ہم نے دیا، اور یہ ہمارا سبق 40-45 منٹ کا ہے سارا۔ اگر اس میں آپ چلتے پھرتے ولی اللہ بن جائیں، جدھر جائیں کام بن رہا ہو، تو لوگ خود بخود آپ کو پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب کہنا شروع کر دیں گے، چونکہ اصل تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ انصار نہ کریں۔ سبق 2 طریقے ہیں سبق کے بھی، ایک ہے کہ سننا، ایک ہے خود سے پڑھنا۔ جنہوں نے کچھ کرنا ہے دنیا میں ان کو تو خود سے پڑھنا بھی پڑے گا اور سننا بھی پڑے گا، ڈبل ایکشن برائٹ ہونا پڑے گا کہ آپ سنیں گے تو سننے سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کس لفظ کی کیا ادائیگی کرنی ہے، کہاں پہ سانس لینا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں۔ ایک ہی جیسی اس میں اگر کم از کم 100 بندے پوری دنیا میں ایک ہی سبق پڑھتے تو کیا خیال ہے دنیا میں امن نہ آتا، سکون نہ آتا، بے چینی ختم نہ ہوتی، پریشانیاں ختم نہ ہوتی، یہ عزت والا معاملہ آگے نہ بڑھتا، ہر شخص ایک دوسرے کی قدر کرتا۔ اب چونکہ ظاہر ہے لوگ پیروں کے ستائے ہوئے ہیں، کچھ علماء اکرام کے ستائے ہوئے ہیں، کوئی حکومت کے ستائے ہوئے ہیں، کوئی ویسے ہی پریشان ہے، تو اب آپ نے بس کام شروع کریں، سبق پڑھنا شروع کریں۔ اگر یہ اریبہ کچھ کر کے دکھاتی ہمیں، ہم 10 دفعہ کہہ چکے کہ آپ اپنے گھر سے ڈائریکٹ یہ 1 گھنٹے والی جو ہم تلاوت کرتے یہ وہ وہاں سے کریں، ان سے ہو ہی نہیں رہا۔ تو اسی طرح وہ جو ہماری دیوانی صاحبہ ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہی، جبکہ وہ تو دنیا کو بتاتی ہیں کہ صدیقی صاحب کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، موجیں لگ جائیں گی۔ اس کی موجیں لگی ہیں نا،
منزل پہ منزل بناتی جا رہی ہے، تو بھائی اب بیٹھ کر کوئی کام کرتے. 1,00,000 روپیہ اگر دیوانی دیتی، 1,00,000 روپیہ یہ دیتے، 1,00,000 فاروق صاحب لے کر آتے، میں تو کام کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن یہ سارے ہی ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے، کوئی کام نہیں کرنا. ایک فون آئے گا شیخوپورہ شریف سے، میں بہت پریشان. ایک گجرانوالہ سے آئے گا، میں بہت پریشان. ایک امریکہ سے آ جائے گا، میں بہت پریشان ہوں، آپ کدھر ہیں؟ تو کتنا ایک انسان کرے گا؟ اب سب لوگ ایک چراغ کیا جلا، 100 چراغ جل گئے، تیری یاد آ گئی، غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا، 100 چراغ جل گئے. سرکار پاک بڑیلہ شریف تشریف فرمائے آپ کے سامنے، اور حکیم عبد المجید کھوکر صاحب. تو حکیم عبد المجید کھوکر صاحب ہمیں ملے، تو آپ نے اگلے دروازے کھلوائے. یعنی ہم پھر پیرخانہ پہنچ گئے بڑیلہ شریف، جہاں پر حکومت ہے شہنشاہ وقت کی. اور آپ یعنی حضرت خواجہ حفیظ اللہ، آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کو بابو جی بھی کہتے، عالی سرکار بھی کہتے. لاہور شریف میں آستانہ ہے، آستانے سے فیض جاری ہے. بابو جی کے قدموں میں جو بیٹھتا اس کی شوگر ختم، کینسر ختم، بیماریاں ختم. لیکن بابو جی بیمار رہتے، خود کی پرابلم ختم نہیں ہوتی. تو چونکہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے تو ظاہر ہے خود تو جیسے کوئی گاڑیاں ٹھیک کرتا تو اس کے ہاتھ منہ تو کالے ہوتے. لوگ تو سلف مارا تو وہ نکل گئے، وہ تو بیچارہ وہیں پھنسا رہتا نا. تو اسی طرح اس کام میں ایسا ہوتا، لیکن ڈرنا نہیں ہے. چونکہ ظاہر ہے اگر کوئی شخص اس رستے پر، ہمارے رستے پر نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہے. سارے اسپتال بھرے ہوئے ہیں، سارے قبرستان جا کر دیکھ لیں، وہ بھی بھرے ہوئے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے. تو ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ راحت ملے گی، بلکہ اس تکلیف میں بھی مزہ آئے گا. اور وہ جو چیلنجز آتے ان کو دل کرتا میٹ کرنے کا. تو اب سارے لوگ جتنے بھی ہمارے ساتھ لگے، ایک تو سبق پڑھنا شروع کر دیں، اور جو لائیو جا سکتے تو وہ لائیو جائیں، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ صدیقی صاحب اکیلے اس رستے کے مسافر نہیں ہیں، ایک پورا کارواں ہے. لیکن چونکہ سب لوگوں نے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں، وہ اس انتظار میں رہتے کہ صدیقی صاحب بھی کچھ کریں تو کریں. جبکہ پروفیشنلزم کو سیکھنا چاہیے کہ جو شخص ہمارے پاس آئے، اگر اسے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، موبائل چلانا نہیں آتا، موبائل ٹھیک کرنا نہیں آتا، تو وہ تھوڑا سا وقت نکال کر موبائل والی کمپنی میں یا کہیں بیٹھ کر کام سیکھے. چونکہ ہم تو کام کرنے آئے، بیٹھنے تو آئے نہیں. تو پیسہ کمانا ہے، پیسہ پروفیشنلزم میں بھی کمایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی نفع نقصان ہوتے ہیں. لیکن یہ جو انڈسٹری ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، جو ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے جو کہا وہی ہوا. ایون آرمی کے اندر ہم نے پوسٹنگز کرا دی، بس جو کہہ دیا سو ہو جانا ہے. لیکن اس ہو جانے کے لیے آپ کو سبق پہ فوکس کرنا پڑے گا. ایک ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے ہم تلاوت کرتے ایک ٹائم پر، تو سارے فرشتے، ساری غیبی مخلوق اور مردان حق سب تشریف لاتے آواز کو سننے کے لیے. ظاہر ہے عریبہ نے کتنی محنت کی، اب وہ جب وہ گھر چلی جاتی ہے تو بالکل غائب. بندہ 100 طریقے نکالتے ہیں، ہم نہیں نکالتے. نہ ہم دن دیکھتے نہ رات دیکھتے. لیکن ظاہر ہے اگر ساری فیملیاں، سارے دوست اسی بات پر ڈیپینڈ ہی کرتے رہیں گے سارا کام سر نے کرنا، تو ہم 60 سالوں سے زیادہ عمر گزر گئی، کر ہی رہے ہیں. لیکن اب ہم چاہتے تھے کہ اب سارے لوگ ایکٹیویٹ ہو جائیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں، وہ ہمیں اپنی پروگرس دکھائیں اور شو کریں. جیسے اب آپ ہمیں ہی دیکھ لو کہ ہم اپنے پیر صاحب کے پاس جا کر خدمت کرتے، حاضری لگاتے، زیارت کرتے، سجدہ سلام کرتے، اور الٹے پیر واپس آتے. وہاں بات نہیں کرتے، وہاں دکھاتے اپنی ٹور. آج یہ شرٹ پہن کے گئے تو اگلی دفعہ نئی شرٹ ہوگی، پھر گئے تو نیا. تو پیر صاحب دیکھ کے خوش ہوتے کہ ہاں یہ لڑکا کوئی کام کر رہا ہے. یا کہنے کی گنجائش نہیں. اب ہمارے ساتھ اگر 10 لاکھ بندے لگے ہیں اور وہ کام کرتے تو دنیا میں امن آ ہی جاتا نا، سکون آ جاتا نا. چونکہ ہمارے سبق کے اندر ہی سکون ہے، اسی میں دولت، اسی میں رشتے، اسی میں شادیاں. سبق پڑھتے نہیں، بس ہمیں ہی کہتے رہیں گے کہ سر، اور ایسے بھی اب لوگ ہیں، سر آپ ہمیں عمرہ کرا دیں، سر آپ عمرے پہ جاتے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے کے بتاؤ. وقت کیسا نازک آ گیا. عام طور پہ تو اب
پیروں کی لوگ خدمت کرتے ہیں، یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اس لیے بھی اب گزارش کر رہا ہوں کہ سب لوگ ایکٹیویٹ ہو جائیں، اپنے آپ ہی کو پیر سمجھیں، چونکہ جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگو گے پھر جو 4 پیسے ہوں گے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آپ تو ہمارے نام کو کیش کرتے، اور بہت سے لوگوں نے ہمیں اس طرح کیش کیا ہے، وہ کیا جا کر بتاتے کہ وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، MN صدیقی صاحب ہیں، یہ دیکھیں ان کی آڈیو، یہ دیکھیں ویڈیو سنیں، انہوں نے ایک کتاب چھاپنی ہے، اس پہ 1 لاکھ روپیہ خرچہ، اگر آپ مہربانی کریں تو صدیقی صاحب دعا کریں گے آپ کے سارے معاملے۔ تو وہاں سے وہ اس طرح پتہ نہیں کتنے لاکھ نکال چکے، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو جب پتہ لگتا جب وہ کوئی آتا ہمارے پاس تو وہ کہتا کہ وہ فلاں بندہ آپ کے نام پہ 1 لاکھ روپے لے گیا کہ کتاب چھاپنی ہے۔ اسی طرح بہت سے لٹیروں نے ہمارے نام کو یوز کر کے کہ جی لنگر شریف میں ہم نے پورے آٹے کا ٹرک اور کسی نے چینی کا ٹرک، اور لوگوں سے پیسے بٹورتے رہے اور موج کرتے رہے، عیش لگی رہی۔ اور یہ جو سچے لوگ ہیں یہ بس بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ اب صدیقی صاحب کمائیں گے تو ہم کھائیں گے، ذرا سی بات ہوگی تو جی خرچہ نہیں آ رہا، اور ہوٹل نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا۔ بھائی یہ تو اگر پڑھتے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ نہ چلتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا کہ آپ لوگ چونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں سبق، تب بھی ہم تنگ آ کے کہتے کہ بھئی نکلو، چونکہ سارے راز تو ہم بتاتے جا رہے ہیں کہ اگر سدرا بنگلہ دیش سبق پڑھے گی، سبق سنے گی، تو اس کے پاس بیٹھنے والوں کو سکون ملے گا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ مفت میں بیٹھنے دے، جیسے ہم ساری زندگی مفت میں بٹھاتے رہے، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، چونکہ یہ پیسے تو جا کر سارے ڈاکٹروں کو دیں گے، اسپتالوں میں دیں گے، تھانے پولیس میں دیں گے، ہمیں تو بھائی دینے نہیں آئیں گے۔ یہاں آئیں گے تو بس فرمائشی پروگرام ہوگا، ہماری شادی کرا دیں، ہمیں ایک گاڑی لے دیں، ہمیں کوٹھی لے دیں، اب بس ہم آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو سب کچھ آپ کے ذمہ، اب ہم تو بھول ہی گئے۔ تو ظاہر ہے اب وقت وہ ہے کہ آپ نے اپنے پروگرس ہمیں دکھانی کہ ہم سے ملے تو کیا ملا۔ بس جیسے ہمیں پیر صاحب ملے تو ہم تو کھل کھلا کے کہتے نا کہ آپ سرکار ملے تو دل کھلے، اور جینے کو کیا چاہیے، جتنی موجیں ساری خوشی آپ کے نام سے، آپ کے دم سے، آپ فضل کرتے، آپ خوش ہوتے۔ اگر ہم بھی ایسے بیٹھے رہتے، ظاہر ہے ہم نے پیسہ نہیں کمایا لیکن ہم نے سبق کو تو پکڑا ہے نا، 24 گھنٹے پڑھتے، اب بھی یہی کرتے، جیسے آنکھ کھلتی پڑھتے پڑھتے، اگر سو جاتے تو پھر اٹھتے، پھر وضو کرتے، پھر نہاتے دھوتے، پھر پاک صاف ہو کے پھر اللہ اللہ شروع کر دیتے، اور اللہ دے ہی رہا ہے۔ اب تو چونکہ ہم ایجوکیٹ کرنا چاہتے، آپ کو اٹھانا چاہتے، سکھانا چاہتے، ٹینچ کی گلیوں میں جگہ جگہ پیر بیٹھے، آپ نہیں کچھ کر سکتے۔ آپ کے پاس تو کوئی بیٹھے گا تو بالکل اس کو خوشبو آئے گی، چونکہ پخ تو لگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق جو پڑھ لے گا وہ آسمان پہ پہنچے گا، اور تکلیفوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ چیزیں تو ویسے بھی ہوتی رہی ہیں ساری زندگی۔ آپ دیکھو جب ہمیں نہیں ملے تھے تب بھی مشکلات تھیں، بچے بیمار ہوتے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے، پیسے کماتے، برکت نہیں ہوتی، مسائل ہی مسائل، ادھار لے کے گزارنا کرنا پڑتا۔ تو یہ دنیا تو ویسے، لیکن جب آپ سرکار ملے تو ہر چیز آہستہ آہستہ مینج ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ خود سے سبق پڑھیں گے تو پڑھاکو بن جائیں گے، پڑھانے والے بن جائیں گے، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، چونکہ ظاہر ہے ہم نے آج نہیں تو کل مر جانا ہے، تو پھر آپ لوگ کسی اور پیر کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، تو خود ہی پیر بن جائیں تاکہ دنیا آپ کی وجہ سے حق اور سچ کے رستے پر آ جائے، جھوٹ کے رستے سے نکلے۔ ہماری ایک ہی خوشی ہے کہ ہم سچ بولیں بس، اور جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو اب اریبہ اور یہ کما کے دکھائیں، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کاروبار ہی چھوڑ دیتے، یہ تھوڑا کاروبار ہے، 24 گھنٹے بیٹھتے، لوگ آتے، کھانا پکاتے، کھلاتے، چائے پلاتے، ان کے دلدر دور ہوتے، اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن وہ اپنے ہی اس میں سمجھ رہے ہیں کہ اس کاروبار کے ہم کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی اسی کو انڈسٹری بنا لو۔ تو انشاءاللہ سبق پڑھتے رہنا ہے۔ سننا اور چیز ہے، سننے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن پڑھنا جو ہے اس سے پھر آپ پروفیسر بنتے۔ تو سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ ابھی ہم کوشش کرتے ہیں پھر دوبارہ کہ یہ محفل سجائیں، اور آپ تو دیکھتے کہ روز محفل جو ہے وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے محفل سجانی ہے۔ اور جیسے ایک مذاق بھی آیا تھا ہمارے پاس کہ دلائی لاما جی ہیں، ان کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے اور سب کا نام دلائی لاما ہے، سب انڈر ٹریننگ ہے۔
جو نمبر 1 دلائی لامہ جی ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا پردہ فرماتے تو جو دوسرے ان کے پیچھے ڈپٹی ہوتے وہ فرنٹ پہ آ جاتے، وہ بھی دلائی لامہ. پیچھے ہو سکتا ہے کہ 100 ان کے دلائی لامہ تیار ہو رہے ہوں. سب دلائی لامہ ہیں، سب کا لباس ایک ہے، سب کا ایک ہی سبق ہے، سب ایک ہی جگہ رہتے. ہماری طرح نہیں، ہم تو کسی کو تکلیف دے ہی نہیں رہے، کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، لیکن پھر بھی کام کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. وہ 10,000 12,000 کی نوکری کر لیں گے، یہ جس میں 10-12,000 آپ روز کما سکتے. 1,000 روپے بھی لیتے، 10-12 مریض بھی دن میں آ جاتے، ان کو ٹھیک کر دیتے. اور ٹھیک کرنے کے لیے یہ سورہ یاسین شریف، درود شریف 10 منٹ کا سبق ہے، یہ پڑھ کر ان کو پانی پہ دم کر کے، نمک چینی پہ دم کر کے دے دیتے. تو کیا کوئی مشکل کام تھا یہ؟ پر ادھر آئیں گے نہیں، سوتے رہیں گے، تھکے رہیں گے، کبھی کہیں گے بجلی نہیں، کبھی کہیں گے وائی فائی نہیں. بھائی نہیں ہے تو بناؤ نا. دنیا میں ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا کوئی فرشتہ لے کر آئے گا یہ ساری باتیں آپ کے لیے؟ یا ہم آئیں گے؟ ہم کتنا کس کے پیچھے آئیں گے؟ ہم نے لوگوں کو کمپیوٹر دیے، سب کچھ کر کے دکھایا، سکھایا، پر لوگ تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. ایک اور بات بھی ہم نے کی ایک دوست کے ساتھ کہ جان پال جو ہیں، عیسائیوں کے جو روحانی پیشوا، ان کے بھی اسی طرح پیچھے سے نمبر لگے ہوئے ہیں. ایک جان پال گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، یا ان کو ریزائن کرنا پڑا، یا سیٹ چھوڑنی پڑی کسی بھی وجہ سے، تو دوسرے جان پال آ جاتے. تو ہم نے کہا ہمارے مسلمانوں کا کوئی جان پال ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے جان پال کیا ہے؟ یہ روحانی پیشوا ہے نا. اور پھر یہ عیسائیت کے اندر بھی کم از کم 70 یا 71 فرقے ہیں، گروپس ڈیفرنٹ، کوئی کیتھولک ہے، کوئی اور، لیکن وہ جان پال سب کا ایک ہی ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ جی طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک مسلمانوں کا حلقہ ہے، گروپ ہے جو ان کو چاہتے، ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا گروپ ہے ان کو جو چاہتے. تو جان پال ایک ہی ہے. اب مسلمانوں کے اندر جان پال ہے ہی کوئی نہیں. تو ہم اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ یار اب مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے جان پال والی ڈیوٹی ہم کر لیتے ہیں. اب کیا کریں؟ اس میں پھر ہندو، سکھ، عیسائی سب، وہ جنات اور چڑیلیں پریاں سب وچے. یعنی پھر اللہ تو اللہ ہے نا. پھر اللہ اپنے بندوں کو نوازتا تو ہے، وہ وین تو دیتا ہے، وہ سمجھاتا تو ہے کہ تو نے تو جس کے اوپر نظر ڈال دی اس کا کام میں نے کر دینا ہے. جس کے اوپر صدیقی صاحب نے ہاتھ رکھ دیا سر پر، اس کا کام تو اللہ نے کر دینا ہے. اور ہمیں تو یہ مطلب جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ ہمارے سارے معاملے، سارے کام کی نگرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، خود ہی کرم کر رہے ہیں. ہم تو ایک آپریٹر کی طرح بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اریبہ فیملی صرف ہمارے کام کو لے لیتی تو ان کو ہوٹل شوٹل اور یہ سارے کام چھوڑ دینے پڑتے ہیں، مزے سے لمبی کوٹھی میں رہتے، اچھی سی گاڑی نیچے ہوتی، چونکہ یہ کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا. تھوڑے اسپتال پڑے، کسی اسپتال کے سامنے جا کے بیٹھ کر مارکیٹنگ تو کرنی پڑتی ہے نا، گھر سے نکلنا تو پڑتا ہے. تو اب آپ کا ٹائم ہے بس. اور ہماری بات، خاصوں کی بات خاصوں کے آگے کیا کریں. ہر آدمی کے آگے ہماری بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کی وجہ سے لوگ اگر ٹھیک ہوتے تو وہ خود ہی پوچھتے کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں، آپ کو یہ فیض کہاں سے مل رہا ہے. جیسے فوٹو کاپیر اچھی ہوتی تو کمپنی کی مشہوری خود ہی ہوتی، گاڑی اگر سموتھ جاتی تو کمپنی کی مشہوری خود ہوتی. یہاں تو ہماری کمپنی کا جنازہ ہی نکال دیا. ہم اس سٹیج پر آگے کہ جہاں پانی نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، پیٹرول نہیں، وائی فائی نہیں. تو اب سب لوگ کمانا شروع کریں اور سنیں بھی سبق. 2 طریقے کر لیں، جتنی ہم تلاوت کریں، جتنا ہم یہ آڈیو ویڈیو ڈالیں، یہ سنیں ضرور. سنیں گے تو سمجھ آئے گی، اس میں سے پھر اپنے حصے کا کام نکالیں، پھر دنیا میں بانٹیں خیر، لیکن ناجائز نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جو پیسے ہی دے گا تو اس کا کام کریں گے. آپ مفت کا بھی رکھیں، ساتھ ساتھ پیسوں کا بھی رکھیں، بتاتے بھی رہیں کہ ہمارے پیر صاحب تو ₹1,00,000 لیتے ہیں ملنے کے. اب لیکن جنہوں نے مفت میں ملنا ہے وہ 2 ستمبر کو 4 بجے وہاں نواز شریف پارک، شمس آباد، مری روڈ تشریف لیں. عہدے شہدے ہم نہیں دیکھ رہے، ہم تو صرف انسان کو دیکھ رہے ہیں
کہ جو ہم سے خدمت ہو سکے ہم کریں، اور خاص طور پہ جنہوں نے پانی کی ڈیوٹی کرنی ہے ان کا کہہ لیں فوکس ہونا چاہیے کہ وہ برف 1-2 کولر میں بھر کے لے آئیں۔ جتنے ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر اپنے گھر سے ہی کولر بھر کے لے آئیں، جن کے پاس چٹائیاں ہوں وہ چٹائیاں، چونکہ وہاں پر ان لمیٹڈ لوگ ہوتے نا، ان انوائٹڈ ساری دنیا پارک میں آتی، تو ان کے لیے عزت اور احترام، تو برف والے اور پانی والے جو ہیں یہ اپنا اہتمام رکھیں۔ اسی طرح کھانا کھلانے والی ٹیم اپنی ہونی چاہیے، سبق پڑھنے والے جو ہیں وہ سبق پڑھنے کی تیاری رکھیں۔ جیسے میریٹ ہوٹل میں جائیں یا پی سی میں جائیں تو ساتھ ساتھ کھانا بوفے چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گانے فرمائشی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس پارک میں ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے رہیں گے، حافظ ظہیر صاحب اور قاری صاحب، اور ادھر ساتھ ساتھ کھانا بھی چلتا رہے گا، تو کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ کے ذکر کے سائے کے نیچے ہم کھانا کھائیں گے۔ تو اس طرح یہ بھی ہوتا کہ جب ہم پارک میں جاتے تو وہاں جتنی مخلوق ہوتی وہ خود بخود آٹومیٹیکلی ہمارے ساتھ لگ جاتی، جن کی شامت آئی ہوتی وہ بھی آ جاتی، جس کی شامت، یہ جنات کی بات کر رہا ہوں۔ تو جن پارکوں میں ہم گئے، جہاں گئے ہم نے صفائی کی ہے۔ اب آپ کی باری ہے کہ ٹینچ والے ٹینچ میں کریں، ڈنمارک والے ڈنمارک میں کریں، جرمنی والے جرمنی، اور پیسے کمائیں، اس کو انڈسٹری بنائیں، کام کرنا، نوکریاں شوکریاں چھوڑیں۔ ہم کوئی نوکری کرنے آئے تھے، کسی بھی نبی نے نوکری نہیں کیا ہے۔ یہ کس کی تقلید کرتے نوکری کرنے والے؟ بزنس کیوں نہیں کرتے، کاروبار؟ اور اس سے بڑی انڈسٹری ہے کون سی؟ لوگ کروڑوں روپے چھاپ رہے ہیں اسی انڈسٹری کو یوز کر کے۔ ہم نے تو بڑا پازیٹیو کام کرنا ہے، 40 45 50 ہزار ہوٹل کھولنے ہیں ورلڈ وائڈ، ہر چوک میں کھانا مفت ملے گا، رہائش مفت ملے گی، عزت پیار ملے گی، اور جس کی جو روحانی پرابلم ہوگی اس کا بھی علاج ہوگا۔ تو اور کیا چاہیے جینے کو، اور کیا چاہیے؟ تو تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ابھی تلاوت کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، خوشبو لگا کے نہا دھو کے، اور آج سے یہ اریبہ اور یہ جو ہیں یہ اپنے گھروں سے کوئی نہ کوئی فیض جاری کریں، تلاوت جاری کریں۔ اگر وائی فائی نہیں بھی کام کر رہا تو آپ دیکھ نہیں رہے، ہم نے پتہ نہیں 2 3 ڈیوائسز خریدی ہیں، آپ بھی لے لیں، پیسہ نہیں تو ادھار لے لیں کسی سے۔ جب اللہ کے راستے میں کام کرنا آئے تو بڑی عزت اور بڑے نخرے آتے، کسی کی شادی آ جائے تو چاہے 50,000 لے کر تو ادھر لگا دیں گے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو سمجھیں کام کو، ایک ڈیوائس لے لیتے زوم کی تو وہ تو کتنے کام کرتی۔ دیوانی کو تو سب کچھ مفت میں مل گیا نا، سارا وائی فائی بھی فری، ہر چیز، لیکن اس کی کنجوسی ختم نہیں ہوئی۔ وہ تو پورے محلے کو دے دیتی کہ چلو بھائی یہاں وائی فائی ہے۔ کیا سخاوت ہوتی، کیا سخی ہوتے۔ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ اتنے بے وقوفی کرتے کہ ہمیں افسوس ہوتا ان کی زندگی پر۔ یعنی ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آئے اس کو یہاں وائی فائی فری میں ملنا چاہیے۔ وہ جب تک بیٹھے اگر اس نے کوئی بات کرنی، کام کرنا، کریں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ان سے، ہم انویسٹ کر دیں گے نا۔ تو دیوانی کو تو مفت میں ملا اور وہ اپنے علاوہ کسی کو دینا پسند نہیں کرتی، اس لیے بھی ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ یہ تو بالکل ہی تھکے ہوئے اور گھٹیا سوچوں کے مالک ہیں۔ ورنہ یہ پورے محلے میں کہہ دیتی کہ میرے چھت کے اوپر بوسٹر لگا ہے، جس نے لینا ہو یہ پاسورڈ ہے، یہ یوزر ہے، دروازے پہ باہر لکھ کے لگا دیتی۔ جیسے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کا یوزر نیم ہے، یہ پاسورڈ ہے۔ تو دیوانی اگر ہم سے محبت کرتی یا ہمارے طریقے پر چلنا چاہتی تو وہ تو باہر دروازے پہ لکھ کے لگاتی کہ محلے والے جس کو چاہیے وہ باہر بیٹھ کے کر رہے ہوتے، تو اس کو کتنا ثواب ہوتا۔ چونکہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی تو یہ یوز کرنا ہوتا نا۔ تو بہرحال یہ دلوں کی تنگی بھی اللہ کے فضل سے ہی ختم ہوتی ہے، پاکیزہ سوچیں بھی اللہ کے فضل سے آتی ہیں۔ تو اللہ فضل کریں، کرم کریں۔ انشاءاللہ ابھی پھر تلاوت کریں گے، اور گھبرانا نہیں ہے، ہمت کرنی اور کچھ کر کے دکھانا ہے۔ جیسے فاروق صاحب بہت شریف آدمی، بہت سیدھے سادے، لیکن اگر وہ کام پہ آتے، خود پیر ہوتے، پورا کلر سیدھا سنبھالا ہوتا، پراڈو میں آتے، پراڈو میں جاتے، پیسہ کمانا تو لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں۔ یہ جن کے پاس عقل ہی نہیں، بیٹھے ہیں بس، آ گئے چلے گئے، آ گئے چلے گئے، یہ کیا زندگی ہے؟ ہم نے کر کے دکھایا کہ ہمارے پاس 40-50 روپے تھے جب ہم پیر صاحب کے پاس گئے تھے، 1 کلو شاید امرود لے گئے تھے، اس میں بھی گندے دانے آ گئے تھے، چونکہ ہمیں تو پرچیزنگ سکل بھی نہیں تھا نا۔ تو آپ کے سامنے ہم نے سبق کو پکڑ لیا، پیر صاحب کو پکڑ لیا، لیکن وہاں جا کے یہ باتیں نہیں بنائیں کہ میرے ادھر درد ہوتا ہے، میرے ادھر درد ہوتا ہے، میرے یہ درد ہوتا ہے۔ ادھر گئے تو عجز و انکساری سے، اور خوب ایسے ہی گئے کہ جیسے ہم سے بڑا دنیا میں اب بادشاہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ابھی 30 ستمبر کو انشاءاللہ وہاں پہ بھی حاضری دیں گے، عرس مبارک ہے، سب تیاری کر لیں۔
اور اچھی اچھی گاڑی کرائے پہ لے لیں، اچھے کپڑے بنا لیں، جیسے عید کی تیاریاں کرتی ہیں ایسے عرس مبارک کی تیاریاں کریں۔ سیالکوٹ کے لوگ زیادہ تر 1 مہینہ پہلے وہاں جا کر خدمت کرتے ہیں۔ یہ ٹرکوں کے ٹرکیں چاول جو ہے یہ صاف کرنا پڑتا ہے، اور آپ ضرور دیکھیں وہاں جا کر، جتنے یہ ایم این اے ایم پی اے عمران خان ہے، یہ 30 ستمبر کو نواز شریف صاحب اگر بری ہو گئے تو وہاں پہنچیں، دیکھیں کہ وہاں کیسے انتظام چل رہا ہے۔ کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، سب دنیا کو، کسی کو ٹچ می ناٹ، کوئی کسی کو ٹچ کر ہی نہیں سکتا۔ خواتین کے لیے علیحدہ رستہ، علیحدہ اہتمام، سارا مردوں کے لیے علیحدہ۔ دیکھیں جا کے، آنکھیں کھلیں کہ پیر خانے اور پیر صاحبان کیسے کام کرتے۔ اب تو ہمارا کام تھا کہ ہمارے سارے مرید شو آف پاور کرتے، دنیا کو بتاتے کہ ہمارے پیر صاحب کیا کرتے، کیسے مزے آتے۔ تو بہرحال چلو کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، اب بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور ہم یہ چاہتے کہ لوگ ہمیں اپنی پروگرس دکھائیں۔ ڈنمارک والے، دبئی والے، شارجہ والے سب اپنی پاور دکھاتے۔ یہ جن بھوتوں کا مسئلہ ہمارا کوئی کام ہے، سب دوست ہیں ہمارے، ہم تو سب کی خدمت کرنے آئے۔ تو اللہ مہربانی فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سبق پڑھتے رہنا ہے اور پڑھاتے رہنا ہے تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔